السلام علیکم مزید طلبہ طالبات، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم فرسٹ ایڈ کی نظم وحدانیت اس کے آخری 4 اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ ایسے لیکچر سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب چینل پہ، اس پہ پہلے 3 اشعار کی تشریح مکمل ہو چکی ہے اور اس میں شاعر کا تعارف اور نظم کا تعارف بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ آج ہم آخری 4 اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اس کا چوتھا شعر دیکھیں۔ قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ ستار کا مطلب ہے عیب چھپانے والا، قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جلوہ کا مطلب ہے دیدار۔ قہر و رحمت پر قادر، قہر و رحمت پر قدرت رکھنے والے اے اللہ، اور عیب چھپانے والے میرا مقصد صرف تیرا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کو انسان جو ہے اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نور کی شکل میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا بہت پیارا شعر کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو پھر دانائی کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، اس کائنات پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم صرف اس کی عظمت کی نشانیوں کی وجہ سے پہچان سکتے ہیں، ہماری آنکھ میں اتنی سخت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ روز محشر جو ہے جو نیک لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور نصیب ہوگا، ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا اور ان نیک لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا ضرور جو ہے وہ شرف نصیب ہوگا۔ لیکن جو گنہگار ہیں وہ پھر اپنے اعمال کی وجہ سے ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ نیک لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو بخش دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو اس لیے شاعر کو بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اگر کسی انسان کا کوئی انسان راز جان لے تو وہ ضرور فاش کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے راز فاش نہیں کرتا۔ اگر اس کے راز اسی وقت فاش ہو جائیں تو ہر انسان ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھرے، لوگ ایک دوسرے کو جو ہے دفنانا ہی چھوڑ دیں اس کی اس غلاظت کی وجہ سے، اس کے اس عیبوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہ اسی وقت ہم پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اور شاعر کا یہ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے ہی وہ جنت میں جانے کی بھی امید شاعر کو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جو ہے جنت کی خوشخبری بھی ملے گی اور اس کا اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ صوفیہ کرام جو ہے یہ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل ہے، باقی تمام اشیاء اس کا جز ہے، اور کچھ صوفیہ کرام جو ہے وہ فلسفہ وحدت الشہود کے قائل ہیں کہ باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے مظاہر فطرت جو ہے، جو جنگل پہاڑ دریا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں، شہادت دے رہی ہیں۔ حوالے کے شعر دیکھیں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ شعر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے مجازی لباس میں راضی ہے کہ مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کی پیشانی جو ہے بے قرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ کیا فرض کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی
کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی، لیکن ایک تجلی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، پہاڑ جو ہے سرمہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہاں بھی ایک رجائیت کا شعر ہے یہ بھی، کہ شاعر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی دیدار، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک جیسا یہ جواب ملے، تو اس میں بھی ایک امید ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار کی۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دے۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پانچویں شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دیدار سے اپنی بہرہ ور فرما۔ ساتھ کہتے ہیں گھڑی، لمحہ، پل، دیدار کرنا، دیکھنا، بہرہ ور فرما، کامیاب کر دے۔ اے اللہ جب قیامت کے لمحات آئیں تو مجھے اپنا دیدار عطا فرمانا۔ بالکل جیسے یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش کی، اس کے اندر بھی یہی تشریح ملے گی ملتی جلتی، لیکن اس کے اندر قیامت کا ذکر بھی ہے کہ قیامت کا جو منظر ہے بڑا ہولناک ہوگا، ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے جو ہے بیگانہ بن جائے گا، ماں باپ، اولاد، عزیز، رشتہ دار، سب کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے نفس نفسی کے عالم میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی جو مومنین پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور مومنین پر اللہ کی رحمت ہوگی اور عرش کا سایہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ جائیں گے۔ اس لیے اور اس کے بعد ان کا وہ جو اس کے بعد جو سخت لمحات ہوں گے، وہ مصائب ہوں گے، وہ ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور ان کے لیے جو ہے اس وقت کو جو ہے ایک آسانی کے ساتھ گزارنا ممکن ہو جائے گا، کیونکہ وہ قیامت کا منظر بڑا ہی ہولناک ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ تو اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، زور کی آواز آئے گی اور سب کچھ جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ تو لیکن جو نیک ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی بھی ہوگی، اور پھر روز محشر جنت میں جو ہے ان کو اپنا دیدار بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ حوالے کی شعر دیکھیں۔ تیرا جلوہ نظر نظر دیکھوں، کوئی پردہ درمیان نہ رہے۔ تو جہاں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ ہی کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جلوہ ہے اسی کا سب گلشن میں زمانے کے، گل پھول کو اس نے پردہ سا بنا رکھا ہے۔ بہت ہی پیارا شعر ہے میر کا، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پردہ سا بنی ہوئی ہیں، اصل میں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاریگری نظر آتی ہے۔ کس کو دیکھا تھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیدار کی خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں، تو شب معراج پر اللہ تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا۔ تو جسے قدسی ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے وہ لذت تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ یہ جسے قدسی ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چھٹے شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ مثل جنوں کے ہوں جنوں سا ماں، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا ہوا۔ مثل مجنوں کی طرح، جنوں سما دیوانگی کا سما، اور پیکر سے مراد ہے جسم، گناہ کا مطلب انسان کی خطائیں، گناہ۔ تو اس کا مجھ سے مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے اللہ میں تیرے عشق میں مجنوں کی طرح دیوانہ ہوں، اگرچہ میرا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجنوں آپ جانتے ہیں عشق مجازی کا ایسا کردار ہے کہ مجنوں کو وفاداری کی علامت
اور عشق مجازی کا عظیم ترین علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو لفظ مجنون آیا ہے یہ عشق مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ جس طرح مجنون جو ہے لیلا کے عشق میں ایسا دیوانہ ہو گیا تھا، تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ میں بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہوں اور تیرے عشق میں اسی طرح مجنون کی طرح جو ہے دیوانہ ہوں۔ اگرچہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور زمانے کا اثر چہرہ دیکھنے کے بعد اب جو ہے تیری طرف رجوع کیا ہے، تیری طرف لوٹ آیا ہوں، تو وہ غفور رحیم ہے، تو انسان کی توبہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اب مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جستجو ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگائی ہوئی ہے، کیونکہ زمانے کی ساری محبتیں جو ہوتی ہیں یہ جھوٹی، اور انسان جو ہے یہ بے وفا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہی ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی دغا نہیں ہے، جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں بھی بالکل تیری محبت میں ایسا ہی دیوانہ ہو گیا ہوں جیسے مجنون جو ہے لیلا کی محبت میں۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے دلوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے پھر دل جو ہے یہ ساری فکروں سے، مشکلوں سے، مصائب سے، طرح طرح کی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی تکلیف کوئی مشکل نہیں لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جنون رکھنے کا ایک صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قلبی اور روحانی سکون فراہم کر دیتا ہے، اس انسان کو جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو انسان گنہگار ہے، خدا کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے گھرانے کا سدا ایک ہی شخص۔ کیس بھی بنی عامر قبیلے کا جو ہے ایک بڑا عشق مجازی کا اہم کردار ہے، جو لوگ داستانوں میں بہت ہی مشہور ہے۔ تو محبت کی علامت کے طور پر لیلا مجنون اور ہیر رانجھا اور یہ کیس اس کا نام، تو یہ بھی ان کی بھی کہانیاں بتائی جاتی ہیں، قصے کہانی بتائے جاتے ہیں۔ محبت میں ان کا بھی ایک تاریخ میں نام رقم ہے۔ تو اس لیے جو بھی کوئی اسی مقصد کے لیے کوئی جان دے دیتا ہے یا کسی مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو شاعر بھی کہتا ہے کہ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں بھی اپنی جان جو ہے یہ خدا کے لیے جو سپرد کر دوں، اپنی ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار دوں، اور اسی کی جان ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم نیکسٹ شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ باوجود یہ کہ اس کے باوجود، اسیاں سے مطلب ہے گناہ، سودا مطلب جنون، شدید جنون، شدت۔ اگرچہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن تیری رحمت کی امید کا یقین رکھتا ہوں۔ تو انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے، غلطی کا سرزد ہو جانا اس کی جو فطرت میں ہے۔ تو انسان اگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا یہ واپس لوٹ آنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے میری طرف لوٹ آیا ہے، اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو اس لیے موت سے پہلے جو توبہ کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو
बख्श देता है, क्योंकि शैतान जो है इंसान को बिगाता है। तो इसके बाद अगर इंसान फिर अपनी गलती पर नादम ना हो तो फिर जो है वो शैतान से कम नहीं होता है। लेकिन इंसान गलती करने के बाद शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ रुजू कर ले तो फिर उसका मुकाम जो है ये रब भी बेहतर जानता है कि वो उसको ऐसा ही काट देता है कि जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो गुनाहों का इतराफ़ कर लेना और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखना, ये चीज़ इंसान को मुमताज़ कर देती है, क्योंकि इंसान जो है ये खुदा का पुतला है, लेकिन उसको जो है बिल्कुल ढीठ नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और फिर दोबारा जो है तौबा ताइब होकर गुनाह ना करने का एक पक्का अज़्म करके अल्लाह ताला से जो है रुजू करके इंसान जो अपनी दुनिया भी संवार सकता है और आखिरत भी संवार सकता है। कि जैसा कि एक बहुत ही प्यारा शेर मेरे ज़हन में आया है कि इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। गर्चा मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, लेकिन तेरी रहमत की उम्मीद का यकीन कामिल भी है। गुनाहों में डूबे होने के बावजूद इंसान को इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो रहमत है ये बहुत वसी है। अगर इंसान ये ख्याल कर ले कि मेरे गुनाह ज़्यादा हो गए, अब मेरी बख्शिश नहीं हो सकती, तो फिर वो नहीं उसकी बख्शिश हो सकती। लेकिन ये इंसान को यकीन रखना चाहिए कि मैं जितने भी गुनाह कर लूँ, अल्लाह ताला की रहमत जो है उससे ज़्यादा वसी है। अल्लाह ताला की रहमत जो है हर चीज़ को घेर रखा है, इसलिए अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर मरने से पहले तौबा करनी चाहिए। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, खता पोशी रवश मेरी, खता पोशी है काम उसका। इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है, बार बार गलती करता है, बार बार खता करता है, गुनाह करता है, ये मेरी रविश में, मेरी फितरत में, मेरी आदत में शामिल हो गई है ये बात। लेकिन अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है कि मैं गुनाह करता रहता हूँ और फिर वो मुझे माफ़ करता रहता है। जितनी बार भी आपसे गलती हो जाए, जितनी बार भी आप तौबा करेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। लेकिन सच्चे दिल से तौबा फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। अहले जहाँ तो मुझे भूल गए हैं, लेकिन एक तेरी ज़ात है जिसका करम अब भी है। ज़माना जब जिसको भी ठुकरा देता है तो फिर एक अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो उस इंसान को सहारा देती है, तो उसके सिवा कोई पनाह देने वाला नहीं है। ये कुरान वाला मैंने दी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, चाहे तुम्हारे गुनाह ज़मीन आसमान के खुला इससे भर जाएं, फिर भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो जाए, फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आपको इस नज़म की तशरीह समझ में आ गई होगी। फ़ख्र भट्टी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। आज हमारे ये आखिरी नज़म की तशरीह भी मुकम्मल हो गई है, और अगर आप चाहें तो इन मफ़हूम को आप मुख्तसर बयान करके खुलासे का मवाद भी बना सकते हैं। हर नज़म में से जो मैंने मफ़हूम बनाए हैं उनको अगर आप तरतीब और तसलसल के साथ याद रख लें और मुख्तसर बयान कर देंगे तो वो आपका खुलासा भी बन जाएगा। इसके अलावा इन नज़मों के खुलासा जात के अलग से लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।